شیطان سے غلطی ہوئی، شیطان نے گناہوں سے معافی نہیں مانگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے۔ ہم سب بھی گنہگار ہیں۔ اب ذرا بتاؤ مسلمانوں، کیا تم سے غلطی نہیں ہوئی؟ کیا تم سے گناہ نہیں ہوا؟ اب تم اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر کے اپنا بتاؤ کہ تم شیطان کے بیٹے بننا چاہتے ہو، شیطان کی نقش قدم پر چلنا چاہتے ہو، شیطان کو تم اپنا باپ سمجھتے ہو یا شیطان کو اپنا بھائی سمجھتے ہو یا شیطان کو تم اپنا آئیڈیل سمجھتے ہو۔ آج تم سے بھی غلطی ہو گئی، تم نے بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر بیٹھے، لیکن تم نے آج تک اللہ رب العالمین سے معافی نہیں مانگی۔ تمہارے اندر بھی وہی تکبر ہے، آج تمہارے اندر بھی وہی برائیاں ہیں، آج تمہارے اندر بھی وہی گھمنڈ ہے، آج تم گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہے ہو، اللہ رب العالمین سے معافی نہیں مانگ رہے ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، جو مومن ہوگا، جو مسلمان ہوتا ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اے میرے پروردگار، میرے باپ سے غلطی ہوئی، اے میرے باپ نے تجھ سے توبہ کیا، تجھ سے معافی مانگی، اے میرے پروردگار میں اسی آدم کا بیٹا ہوں، اے اللہ ہم سے بھی غلطی ہو گئی، اے اللہ تو ہمیں بھی معاف کر دے۔ معافی مانگی آپ نے؟ نہیں، کوئی احساس نہیں، کوئی شرمندگی نہیں، ہمارا دل پتھر ہو چکا ہے۔ ہم نقش قدم پر چلتے ہیں تو شیطان کے، ہم اپنے جو آئیڈیل ہے، جو نمونہ ہے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، ایک گنہگار انسان اور ایک مومن کیسا ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان جب گناہ کر لیتا ہے، گناہ کرنے کے بعد ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے؟ گناہ کرنے کے بعد ایک مومن کو کیسے پریشان ہونا چاہیے؟ اپنے گناہ کو لے کر کے کیسے پریشان ہونا چاہیے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ تحت جبل، جب ایک مومن سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے، جب اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر لیتا ہے، یرا ذنوبہ کأنہ تحت جبل، اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے، اپنے گناہوں کو یوں سمجھتا ہے، انہو قائد تحت جبل، کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، ابھی پہاڑ اس کے اوپر گر جائے گا اور وہ ہلاک ہو جائے گا، اس کی جان نکل جائے گی، وہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ یعنی اپنے گناہوں کو بہت ہی بوجھ سمجھتا ہے، بہت ہی بھاری سمجھتا ہے۔ اور ایک انسان گناہ کرنے کے بعد، ایک مومن کا دل گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، شرمندگی محسوس کرتا ہے، اپنے گناہوں کا احساس کرتا ہے، پھر اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے، وہ انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اور وہیں پہ جو اللہ رب العالمین کا نافرمان بندہ ہوتا ہے، جو فاسق ہوتا ہے، جو فاسق ہوتا ہے، جو فاجر ہوتا ہے، وہ انسان اپنے گناہوں کو بہت ہی معمولی سمجھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى جُنُوبَهُ كَأَنَّهُ ذُبَابٌ مَرَّ عَلَىٰ أَنفِهِ، ایک فاجر آدمی جب گناہ کر لیتا ہے تو اپنے گناہوں کو یوں سمجھتا ہے کہ ایک مکھی اڑتے اڑتے آئی اس کے ناک پر بیٹھی اور اپنے ہاتھ سے مکھی کو یوں بھگا دیا، بھگ
مکھی بھاگ گئی، یعنی گناہ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، بہت ہی معمولی سمجھتا۔ اب ذرا انصاف کرو مومنو، کہ تم مومن ہو یا پھر تم فاجر ہو، فاسق ہو، تمہارا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ کیا تم اپنے گناہوں کو ایسے ہی سمجھتے ہو کہ میں پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوں، میں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر دی، ابھی ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہوگا، ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے؟ کیا تم ایسے اپنے گناہوں کو سمجھتے ہو؟ اگر ایسا سمجھتے ہو تم مبارکباد کے لائق ہو، اور اگر اپنے گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے ہو، اپنے گناہوں کو بہت ہی معمولی سمجھتے ہو، تو پھر تمہارا شمار کن لوگوں میں سے ہوگا؟ تم اس کا فیصلہ خود کر لو، فیصلہ کرو کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوگا۔ ایک آدمی کہتا ہے ہم تو کوئی گناہ کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہو گیا؟ ہم روزہ نہیں رکھتے تو کیا ہو گیا؟ ہم چوری تو نہیں کرتے، ہم شراب تو نہیں پیتے، ہم زنا تو نہیں کرتے، ہم نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہو گیا؟ میرے بھائی، اب نماز نہیں پڑھتے سب سے بڑا گناہ تو یہی ہے۔ آپ روزہ نہیں رکھ رہے، یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ بھی تو گناہ ہے۔ نیکی کس میں؟ جس چیز کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اس چیز کو کرنا نیکی ہے، اور جن چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے اس چیز کو چھوڑنا نیکی ہے، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے اس کو کرنا گناہ ہے۔